بات کرتے ہیں چین اور افریقہ کے تعلقات پر۔ آپ کو بتائیں کہ چین کے صدر شی جن پنگ اور افریقی رہنماؤں نے حال ہی میں ایک 3 سالہ سمٹ کا آغاز کیا، جس میں انہوں نے اپنے مشترکہ مستقبل کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے تجارتی تعلقات پر بات کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرضوں کا بوجھ، تجارتی عدم توازن اور بڑھتی ہوئی جیو پولیٹیکل ٹینشنز بھی چین کے افریقہ کے ساتھ تعلقات پر ایک سایہ ڈال رہی ہیں۔ بالکل 50 افریقی ممالک کے رہنماؤں نے پچھلے ہفتے بیجنگ پہنچ کر پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے ملاقات کی اور سمٹ 6 ستمبر کو ختم ہوا، جس میں 2027 تک چین اور افریقہ کے تعلقات کا خاکہ پیش کیا گیا تھا۔ شی جن پنگ نے اپنی تقریر میں کہا کہ جدید ترقی کی راہ پر کسی بھی ملک کو پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بالکل ناظرین، اور صدر شی جن پنگ نے اگلے 3 سالوں کے لیے 50 ارب ڈالرز کی مالی مدد کا وعدہ کیا ہے، جس میں قرضے، امداد اور چینی کمپنیز کی سرمایہ کاری شامل ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ انہوں نے افریقی ممالک کو چین کے مارکیٹ میں RMB، جو ایک چینی کرنسی ہے، اس میں پینڈا بانڈز جاری کرنے میں مدد کا بھی وعدہ کیا ہے۔ چین نے اس کے ساتھ ساتھ ایک 10 نکاتی پالیسی بنائی ہے، جس میں تجارت، ایگریکلچر اور سیکیورٹی کے شعبوں میں بھی ٹریننگ کے مواقع شامل ہیں۔ چین افریقہ کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور وہ اس پوزیشن کا بہت فائدہ اٹھاتا ہے۔ آئرن اور تیل کے لیے کھدائی کے معاہدے، برآمدات کے مواقع حاصل کرنا بھی چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ امریکہ جیسے جیو پولیٹیکل حریفوں کو بھی افریقہ سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ ناظرین، لیکن یہاں دوسری طرف افریقی رہنما چاہتے ہیں کہ چین تجارتی عدم توازن کو دور کرے۔ فی الحال لیکن چین افریقہ سے خام مال لے رہا ہے، جیسے لوہا اور تیل، جبکہ افریقہ سے مصنوعات برآمد کر رہا ہے جو مقامی پیداوار کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ چین کا افریقہ کے ساتھ تجارتی سرپلس 64 ارب ڈالرز ہے، جبکہ امریکہ 5 ارب ڈالر کے خسارے میں ہے۔ 2023 میں چین نے 8 افریقی ممالک کو، 2 علاقائی مالیاتی اداروں کو تقریباً 4.61 بلین ڈالرز کے قرضے منظور کیے تھے ان سب کے لیے۔ یہ 2016 کے بعد پہلی بار ہے کہ افریقہ کے لیے سالانہ قرضے کی رقم میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ چین نے اگلے 10 سالوں میں افریقہ کے ساتھ زرعی مصنوعات اور تجارت کو 20 ارب ڈالر تک بڑھانے کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں چین کے مخالفین کا کہنا ہے کہ وہ افریقی ممالک کو بڑے قرضوں کے ذریعے پھنسا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایسٹ افریقہ کے کروڈ آئل پائپ لائن EACOP کا منصوبہ، یہ 1445 کلومیٹر لمبی پائپ لائن ہے جو یوگانڈا سے تنزانیہ کے ساحل تک جائے گی۔ ناظرین، اس منصوبے سے ہزاروں لوگوں کے بے گھر ہونے کا خدشہ ہے اور یہاں آبی علاقے بھی تباہ ہو سکتے ہیں، جس سے پانی کے ذرائع آلودہ ہوں گے۔ یہ سب دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف جہاں چین نے معاشی ترقی میں دنیا کے سپر پاورز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، وہیں دوسری جانب چین کے اسٹریٹجی سے یہ رائے بھی پائی جاتی ہے کہ اس سے افریقہ کے لیے پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ جیسے امریکہ مشرق وسطیٰ میں اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اسی طرح چین افریقی ممالک کو اپنے انفلوئنس میں لے رہا ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک مزید بتائیں کہ چین بڑے پیمانے پر قرضے دے رہا ہے اور وسائل نکال رہا ہے اور اپنے اقتصادی مفادات کو آگے بڑھا رہا ہے۔ یہ ایک طرح سے امریکہ کی پرانی حکمت عملی کی یاد دلاتا ہے، لیکن چین کے طریقے مختلف ہیں۔ اس صورتحال میں دنیا کے مختلف حصوں میں امریکہ اور چین کے درمیان ایک نئی طرح کی کشمکش دیکھنے کو مل رہی ہے، جس کا اثر نہ صرف ان ممالک پر بلکہ پوری دنیا پر پڑ سکتا ہے۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ صورتحال ہے جس میں افریقی ممالک کو اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ بین الاقوامی تعلقات میں بھی توازن برقرار رکھنا ہوگا۔ بالکل، معزز ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اصل میں چائنیز افریقن کنٹریز میں کافی حد تک بڑھ گئی ہے۔ انفیکٹ کہ ٹوٹل 182.2 بلین ڈالرز تک ان کا ٹریڈ ریلیشن شپ پہنچ گیا ہے اور امریکہ کافی پیچھے رہ گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چائنا نے ایک اپنا ورلڈ بینک کا آلٹرنیٹیو بنا لیا ہے، جس میں افریقن کنٹری سے ریلیٹڈ ایشیا کے بھی کافی ممالک کئی دفعہ جو ہے وہ لونز کے لیے اور ڈیٹ کے لیے جاتے رہتے ہیں۔ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک، اور اب افریقن کنٹریز بھی اس بینک سے فائدہ اٹھا سکیں گی۔ اس کے علاوہ ہم ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کینیا کے پریزیڈنٹ نے ریسنٹلی اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ جو ریلوے جو چائنا نے شروع کی تھی، جو یوگانڈا تک پہنچنی تھی، وہ اب کینیا کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک پرائیورٹی ہے۔ تو انسٹیڈ آف فوکسنگ آن دیئر اون کنٹریز اور افریقن
امیریکن نیشنل پالیسی پہ فوکس کرنے کے علاوہ اب یہ سارے ممالک چائنا کے لیے جو ہے ایک کمپیٹیٹیو ریس میں ہیں، اور جس ریس میں ہم بھی ہیں کافی پیچھے. آپ نے خود بھی I'm sure اسیس کیا ہوگا کہ چائنا جن ممالک میں بھی جاتا ہے، and what is very remarkable about the development model is that اس میں آپ you cannot deny the fact that job creation کس زیادہ تعداد میں ہوتی ہے. چاہے آپ سی پیک میں دیکھ لیں، آئی تھنک جابس کریٹ ہوئی ہیں ڈیولپمنٹ میں. اگر سڑکوں کا جال بچھا ہے تو اس میں بہت جابس کریٹ ہوئے ہیں. آپ افریقہ میں چائنا ایک ریل نیٹ ورک پہ کام کرے، اس میں دیکھیں مقامی صنعت کو بھی کہیں نہ کہیں ضرور سپورٹ ملے گی. اس کے مقابلے میں جہاں امریکہ چین پہ اعتراض اٹھاتا ہے، لیکن یہاں کہیں ہمیں اسپیشلی ڈیولپنگ ورلڈ میں یا ترقی پذیر ممالک میں امریکہ کو کوئی قابل ذکر ایسا منصوبہ نظر نہیں آتا جس سے ان کی جو ان ممالک ہیں ان کی مقامی معیشت کو کوئی فائدہ ہوگا. لیکن ایٹ لیسٹ افریقن کنٹریز کی اکانومی کو ایک کک سٹارٹ تو مل رہا ہے، کیونکہ اگر آپ چین اور ایتھوپیا کا تعاون دیکھیں، ایتھوپین اکانومی کو اگر آپ فالو کریں تو ایتھوپیا اور چین نے ایگریکلچر کے میدان میں کافی زیادہ تعاون کیا، اور اس سے ایتھوپیا کو کافی فائدہ بھی ہوا اگر آپ اکنامک ڈیٹا کو دیکھیں. اچھا، جب ہم یہ سٹوری کر رہے تھے تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ پہلے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ جو امریکہ اور رشیا کی جو کولڈ وار ہے وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن اب یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے یہ ختم نہیں، صرف کردار بدل گئے ہیں. اگر پہلے امریکہ اور رشیا تھے، اب چائنا اور امریکہ ہے. اور اگر پہلے جنگی ساز و سامان پہ کولڈ وار ہوتی تھی، اب کولڈ وار ہو رہی ہے انویسٹمنٹس پہ. ناظرین، آج ہم نے آپ کو آگاہ کیا کچھ ریسنٹ ڈیولپمنٹ سے جو افریقہ میں ہو رہی تھیں، اور جہاں تک میرا خیال ہے پاکستانی میڈیا میں عام طور پر افریقہ پہ بالکل بھی بات نہیں ہوتی. تو آج ہمارے پروگرام کا مقصد تھا آپ کو یہ سمجھانا کہ شاید افریقہ کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. یہ ایک ملک نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا خطہ ہے دنیا کا، جس میں کئی ممالک ہیں، ان کی بہت کمپلیکیٹڈ جیو پولیٹیکل سیاست ہے، اور جس طریقے سے چائنا اور امریکہ اپنا انفلوئنس کی بحث اور جنگ کر رہے ہیں افریقہ میں، یہ ناظرین کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. بہت سال پہلے، کچھ 200-300 سال پہلے اسی طرح کی جنگ پہلے بھی ہوئی تھی، اسکریمبل فار افریقہ، جب فرینچ اور ڈچ اور پورچوگیز سب جو ہے وہ افریقن کوسٹ کے اوپر کالونائزیشن کے لیے لڑ رہے تھے. آج یہ لڑائی کنٹینیوڈ ہے، اور اب بس اس کے کردار بدل گئے ہیں اور اس لڑائی کے طریقے بدل گئے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.